أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة یونس آیت نمبر 49. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ترجمہ: اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان پہنچانے کا مگر جتنا اللہ چاہے. ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے آ سکتے ہیں. تفسیر: سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. یعنی میں نے یہ کب کہا تھا کہ یہ فیصلہ میں چکاؤں گا اور نہ ماننے والوں کو میں عذاب دوں گا؟ اس لیے مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ فیصلہ چکائے جانے کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ دھمکی تو اللہ نے دی ہے، وہی فیصلہ چکائے گا اور اسی کے اختیار میں ہے کہ فیصلہ کب کرے اور کس صورت میں اس کو تمہارے سامنے لائے. تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس وقت رسول کی دعوت کسی شخص یا گروہ کو پہنچی اسی وقت جو ایمان لے آیا بس وہ تو رحمت کا مستحق قرار پایا، اور جس کسی نے اس کو ماننے سے انکار کیا یا ماننے میں تعامل کیا اس پر فوراً عذاب کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا. نہیں، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کے بعد وہ ہر فرد کو اس کی انفرادی حیثیت کے مطابق اور ہر گروہ اور قوم کو اس کی اجتماعی حیثیت کے مطابق سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی وقت دیتا ہے. یہ مہلت کا زمانہ بسا اوقات صدیوں تک دراز ہوتا ہے، اور اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملنی چاہیے. پھر جب وہ مہلت جو سراسر انصاف کے ساتھ اس کے لیے رکھی گئی تھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ شخص یا گروہ اپنی باغیانہ روش سے باز نہیں آتا، تب اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے. یہ فیصلے کا وقت اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت سے نہ ایک گھڑی پہلے آ سکتا ہے اور نہ وقت آ جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے ٹل سکتا ہے. آیت نمبر 50. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ترجمہ: ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آئے یا دن کے وقت تو اس میں کون سی ایسی اشتیاق کے قابل چیز ہے جس کے جلد آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. تفسیر: قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن، نبی ان سے کہی ارأیتم، کیا تم نے غور کیا، ان اتاکم عذابہ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو، یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں. تمہارے پاس روک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا کر لو گے، تحفظ کیا کرو گے، کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو، جسارتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب. آیت نمبر 51. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ترجمہ: کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا تب اسے مانو گے؟ اس وقت تو تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب مانے، حالانکہ تم ہی اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. تفسیر: ثم اذا ما وقع آمنتم به، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے؟ آلان، کیا اب؟ وقد کنتم به تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. آیت نمبر 52. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ترجمہ: پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کسی اور چیز کا نہیں، صرف اس بدی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کماتے رہے ہو. تفسیر: ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، گناہ گاروں سے کہ اب ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے طفیل.
آیت نمبر 53. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. ترجمہ. اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تفسیر. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں. کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے. آیت نمبر 54. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ترجمہ. اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. تفسیر. جس چیز کو عمر بھر جھٹلاتے رہے، جسے جھوٹ سمجھ کر ساری زندگی غلط کاموں میں کھپا گئے، اور جس کی خبر دینے والے پیغمبروں کو طرح طرح کے الزام دیتے رہے، وہی چیز جب ان کی توقعات کے بالکل خلاف اچانک سامنے آ کھڑی ہوگی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. ان کا ضمیر انہیں خود بتا دے گا کہ جب حقیقت یہ تھی تو جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں اس کا انجام اب کیا ہونا ہے. خود کردہ را علاج نیست، زبانیں بند ہوں گی اور ندامت و حسرت سے دل اندر ہی اندر بیٹھے جا رہے ہوں گے. جس شخص نے قیاس و گمان کے سودے پر اپنی ساری پونجی لگا دی ہو اور کسی خیرخواہ کی بات مان کر نہ دی ہو، وہ دیوالا نکلنے کے بعد خود اپنے سوا اور کس کی شکایت کر سکتا ہے. آیت نمبر 55. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ترجمہ. یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تفسیر. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے. الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. آیت نمبر 56. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ترجمہ. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا. تفسیر. هو يحيي ويميت، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے. آیت نمبر 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ترجمہ. لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے. تفسیر. اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں. عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دوا، ان کی شفا. یہ بہت اہم ہے. یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. زمین سخت ہے، بارش برسی ہے، بارش بہہ گئی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بارش جذب بھی نہیں ہوا. تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کیا جائے. اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، موعظہ، نصیحت.
ایسی بات جو دلوں میں گداز پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے. پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی. امراض ہیں دلوں کے اندر. دلوں میں امراض کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت. یہ روب اور تکبر اور حسد اور بغض، ان چیزوں کو نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید اولاً تو موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے. پھر شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے. وہدن، اور اب ہدایت ہے. بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے، اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے. اور آخری نتیجہ ورحمۃ للمومنین، اہل ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت. الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم یہ قرآن ہے.